ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل رجب شریف کی 27ویں رات کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضور اکرم آرام فرما رہے ہیں، جبریل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو یہ بے ادبی ہے۔ اتنے میں پروردگار عالم نے فرمایا، یا جبریل قبل قدمہ، اے جبرائیل میرے محبوب کے دونوں پاؤں چوم لے۔ حضرت جبریل امین نے اپنی کافری آنکھیں اور ہونٹ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں پر رکھ دیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل نے سواری پیش کی۔ یہ براق جنت میں حضور کے عشق میں رو رہا تھا۔ جبرائیل نے 70,000 براق دیکھے۔ ہر براق آرزو رکھتا تھا کہ حضور کی سواری کے لیے مجھے منتخب کیا جائے۔ جبرائیل سوچ رہے تھے کہ کون سا براق لے جاؤں، ہر براق ایک دوسرے سے حسین ہے۔ اسی اثنا میں جبرائیل کی نظر ایک ایسے براق پر پڑی جو سر جھکائے زار و قطار رو رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا، کیوں رو رہا ہے؟ آج تو اللہ کے محبوب کی آمد ہے، کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے۔ براق نے کہا، میری منزل بھی وہی ہے جس کے باقی براق طالب ہیں، منزل ایک ہے اور راستے دو۔ کوئی ہنس کر محبوب کو منا لیتا ہے اور کوئی رو کر۔ میں اپنی منزل کو پانے کے لیے رو رہا ہوں، شاید میرا رونا ہی قبول ہو جائے۔ براق کا رونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ گیا۔ حضور علیہ السلام براق پر اب سوار ہوئے۔ جبرائیل نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ 50,000 فرشتوں کی صلاۃ والسلام کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی۔ وہ بھی کیا سما ہوگا، بلانے والا نور ہے، سواری بھی نور ہے، سوار ہونے والا بھی نور، دلہا بھی نور، باراتی بھی نور۔ احادیث میں آتا ہے کہ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی منتہائی نگاہ پر قدم رکھتا تھا۔ ہماری نگاہ کا یہ عالم ہے کہ جو ہی اوپر اٹھائی، آن کی آن میں سورج چاند ستارے تک جا پہنچی۔ یہ کرۂ ارض سے کروڑوں میل دور ہیں، ہم خاکی ہیں، ہماری آنکھوں میں تھوڑا سا نور ہے، اور جو مجسم نور ہے اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ آسمانوں کے دریچے کھول دیے گئے تاکہ وہاں کی دنیا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی دیدار سے مشرف ہو سکے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سوموار کو ہوئی، بعثت اور معراج بھی سوموار کو ہوئی۔ سوموار ہی کو مدینے پہنچے اور وصال بھی آپ سوموار ہی کو فرمائے۔ آخر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول صفے باندھ کر کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ مصلی خالی تھا۔ نبیوں کے سردار مصلی پر جلوہ افروز ہوئے۔ جبرائیل نے مقام صخرہ پر اذان پڑھی، سبحان اللہ، جس نماز کا مؤذن فرشتوں کا سردار اور امام تمام رسولوں کا سردار ہو، اور مقتدی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، اس نماز کی شان کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آنکھ جھپکتے ہی آسمان اول آ گیا۔ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے کہا، کون ہے؟ کہا، جبرائیل۔ دربان نے کہا، مم معاک، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، محمد علیہ السلام۔ دربان نے کہا، مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے معراج کی مبارکباد دی۔ تیسرا آسمان آیا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مبارکبادیاں وصول کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہاں پر پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، کہ اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اس لیے میرے آقا، میرا مقام انتہا یہی ہے۔ آخر مقام سدرہ کے قریب حضور علیہ السلام نے اونٹوں کی قطاریں دیکھی جو دور تک گزرتی نظر آئی۔ آپ نے جبرائیل کو کہا، یہ اونٹ کیسے ہیں؟ ہر ایک کی پشت پر صندوق رکھے ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری پیدائش سے پہلے سے یہ قطاریں گزر رہی ہیں، مجھے ان کا کوئی علم نہیں، ان کے اسرار کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا تالا کھولو۔ جبریل علیہ السلام نے تسمیہ پڑھ کر صندوق اتارا،
फिर ताला खोला तो देखा कि वो संदूक अंडों से भरा पड़ा था, हर अंडे को ताला लगा हुआ था। फिर जिब्राइल ने तस्बीह पढ़कर कुफ्ल खोला तो अंडा खशखाश के दानों से भरा हुआ था, हर दाने पर कुफ्ल लगा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुफ्ल खोला तो अंदर एक जहान दुनिया आबाद थी, एक बहुत बड़ा शहर, एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा, और एक मुक़र्रिर तकरीर कर रहा था कि ज़मीन पर पानी है, उस पानी पर मिट्टी का एक तोदा है, उस तोदे पर नबी आखिरुज़्ज़मान ने ऐलान नबूवत फरमा दिया है, जब तक हम उन पर ईमान नहीं लाएंगे हमारी निजात नहीं हो सकती। जिब्राइल ने फ़ौरन उठकर कहा, मैं जिब्राइल हूँ और ये मेरे साथ नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी वक्त उन तमाम ने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर जिब्राइल ने उसी तरह ताला बंद कर दिए और कतारें चलती रहीं। ये रहबर हक़ सफ़ा नंबर 40 पर लिखा हुआ है। अब आइए आपको मैं बता रहा हूँ कि मारिजुन नबूवत सफ़ा नंबर 152 में है कि फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अकेला रवाना हुआ और बहुत सारे हिजाब मिले, यहाँ तक कि 70,000 हिजाबों से गुज़रा और हर एक हिजाब की मोटाई 500 बरस की राह थी और दोनों हिजाबों का फासला 500 बरस का था। एक रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सवारी बुराक यहाँ पहुँच कर रुक गया। उस वक्त सब्ज़ रंग का रफ ज़ाहिर हुआ जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मांद कर रही थी। आप उस रफ पर सवार हुए और चलते रहे यहाँ तक कि अर्श के पाया तक पहुँच गए। मवाहिब लदुनिया सफ़ा नंबर 34 में है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम अर्श के करीब पहुँचे तो तमस्सकल अर्श बिअज़यालिही, अर्श ने आपके दामन को थाम लिया, आप अर्श पर मतमक्किन हुए। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, वही ला मकां के मकी हुए, सर अर्श तख्ते नशी हुए। वो नबी के जिसके हैं ये मकां, वो खुदा है कि जिसका मकान नहीं। आगे हिजाबात ही हिजाबात थे, तमाम पर्दे उठा दिए गए। आखिर एक मकाम आया जहाँ सुराग ऐन व मता कहाँ था, निशान कैफ़ो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन और अदना। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई ख़बर दे तो क्या ख़बर दे, वहाँ तो जाही नहीं दुई की, न कह कि वही न थे अरे थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुज़रे गुज़रने वाले, पड़े हैं यहाँ तो यहाँ खुद जिहत को ला ले, कि बताए किधर वो गए थे। सफ़र शुरू रहा, एक मोहब्बत भरी सदा आ रही थी, उदनो मिन्नी, करीब आओ करीब आओ। मकाम दना से गुज़रे तो मकाम फ़तदल्ला पर पहुँचे, वहाँ से गुज़रे तो काबा कौसैन पर फायज़ हुए, फिर आओ अदना पर। अदना ये इसमें तफजील है, यानी क़ुर्बत में बहुत ज़्यादा। मिशकात शरीफ में सफ़ा नंबर 68 में है कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रअयतु रब्बी फ़ी अहसनि सूरतिन फ़वज़अ कफ़्फ़हु बैन कतफ़ई फ़वजदतु बरदहा बैन शदैय फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब को हसीन सूरत में देखा, फिर उसने मेरे दोनों कांधों के दरमियान अपनी यद कुदरत रखा, उससे मैंने अपने सीने में ठंडक पाई और ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को जान लिया। इस हदीस पाक से दो बातें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित हो गई। मेराज की रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की ज़ियारत की। इस बात पर तकरीबन उलमाए उम्मत का इजमा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेराज की रात ज़ाहिरी आँखों से दीदार इलाही से मुशर्रफ हुए। अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमा तफ़सीर रूहुल बयान जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 54 में फरमाते हैं कि वो मिनल मुहाल अन यदुल करीम करीमन इला दारिही व युज़ीफ़ हबीबुन हबीबन फ़ी क़स्रिही सुम्मा यतसत्तरु अन्हु वला युरीह वजहहु। ये कैसे हो सकता है कि करीम को अपने घर बुलाए और दोस्त की ज़ियाफ़त करे मगर ख़ुद उससे छुप जाए और चेहरा तक न दिखाए। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मत के मेराज के लिए नमाज़ अता फरमाया और वो मेराज है नमाज। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। 50,000 नमाज़ें और 6 माह के रोज़े अता किए गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि आपकी उम्मत इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकेंगी, वापस जाइए और कम कराइए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फिर बारगाह इलाही में पहुँचे तो 5 माफ़ हो गई। वापस आए तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी बहुत ज़्यादा है, फिर जाइए। जाते रहे और आते रहे, 5 कम होती रही, आखिर 5 रह गई और 1 माह के रोज़े। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब ये ख्याल न करना कि नमाज़ें कम की हैं तो सवाब भी कम कर दिया है। जो 5 पढ़ेगा सवाब 50 का पाएगा। मन जा बिल हसना फ़लहु अशरु अमसालिहा, जो 1 नेकी करे उसके बदले 10 होंगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिज में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने शब मेराज हुज़ूर अलैहिस्सलाम को 3 तरह के उलूम अता फरमाए। एक वो इल्म था जिसके मुतल्लिक़ ये इरशाद था कि यह आपके लिए ख़ास है, आपके अलावा कोई इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरा इल्म ऐसा अता हुआ कि जिसके मुतल्लिक़ इख्तियार दिया गया
کہ جسے آپ مستحق سمجھیں جتنا چاہیں عطا کر دیں۔ تیسرا علم وہ ہے کہ جس کو کائنات کے لیے عام فرمایا۔ اس حصے کا یہ عالم ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ حضور نے تشنہ تکمیل نہیں چھوڑا، اس کا تعلق اقتصادیات سے ہو یا معاشیات سے، عبادات سے ہو یا معتقدات سے، ہر بات کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اشارات موجود ہیں۔ 3 باتیں حضور علیہ السلام نے عرض کی: التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ 3 اللہ نے فرمائی: السلام علیک ایھا النبی ورحمتہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے السلام اور رحمت اور برکت میں اپنی امت کو شامل کرتے ہوئے فرمایا: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی جلد 15 صفحہ نمبر 12 میں، اور علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 404 میں فرماتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو زنجیر ابھی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی معراج سے واپس ہونے کی قسم اٹھائی ہے: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اس واقعے کا ذکر سوئے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام ہانی سے کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کا ذکر عام نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں حق بات کرنے سے کبھی باز نہیں رہ سکتا، چاہے کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے۔ ابو جہل نے یہ واقعہ سنا تو صدیق اکبر کے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا تو نے یہ سنا ہے کہ محمد کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ اتنی جلدی بہت بیت المقدس اور آسمانوں کا سفر طے کر لیا جائے؟ صدیق اکبر نے فرمایا: تسلیم تو نہیں کی جا سکتی، مگر لئن قال صلی اللہ صدقہ، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا ہے، ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ کیا آپ یہ بات پوری قوم کے سامنے بھی کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا: بے شک۔ ابو جہل نے کفار کو بلایا۔ جب تمام قبیلے والے جمع ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے تالیاں بجائیں اور آپ کا مذاق اڑایا۔ یہ کافر نے کہا: ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس حضور کے سامنے کر دیا اور حضور نے ستون دروازے سب بتا دیے۔ کفار نے کہا: ہو سکتا ہے کسی سے سن کر یاد کر لیے ہوں، کوئی ایسی بات بتاؤ جو نئی ہو۔ ایک کافر نے کہا: ہمارے تجارتی قافلے آنے والے ہیں، کیا آپ نے انہیں راستے میں کہیں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، 3 قافلے دیکھے ہیں۔ ان قافلوں کا ذکر سیرت حلبیہ جلد اول صفحہ نمبر 621 اور خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 180 کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں آیا ہے۔ پہلا قافلہ مقام روحہ میں دکھا ہے۔ یہ قافلہ بدھ کے روز سورج غروب ہونے تک یہاں پہنچ جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ تلاش کر رہے تھے، وہ سخت پریشان تھے۔ میں نے انہیں آواز دی کہ فلاں جگہ اونٹ موجود ہے، وہ حیران ہوئے کہ یا محمد کی آواز کیسے پہنچی۔ دوسرا قافلہ مقام ذی مرہ پر ایک قافلہ تھا۔ یہ قافلہ بدھ کے روز دوپہر تک یہاں پہنچ جائے گا۔ ان سے 2 آدمی اونٹ پر سوار تھے۔ جب ان کے پاس میرا براق تیزی سے گزرا تو اونٹ ڈر گیا اور دونوں سواروں کے نیچے گرا دیا۔ تیسرا قافلہ مقام تنعیم پر دیکھا۔ اس قافلے کے آگے آگے دھاری دار اونٹ چل رہا تھا۔ ایک شتر سوار کو سردی لگ رہی تھی اور وہ اپنے غلام سے کمبل مانگ رہا تھا۔ یہ قافلہ قریب آ گیا ہے، صبح سورج طلوع ہوتے ہی یہاں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعین ہی اسی طرح ہوا، اور قافلوں کی آمد کے پروگرام میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ پھر کفار نے قافلے والوں سے وہ نشانات دریافت کیے جو حضور علیہ السلام نے فرمائے تھے، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ بہت سے کفار نے اسلام قبول کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات گرامی، اس واقعے میں نصیحت والوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت والوں کے لیے عبرت ہے، اور عقیدت والوں کے لیے عقیدت ہے۔ اس لیے سنا جاتا ہے کم اور سمجھا جاتا ہے زیادہ۔ اس میں بہت سارے نقطے ہیں جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، علم غیب اور بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔